بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 19 جون 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی گزشتہ سوموار میں شامل الفضل ڈائجسٹ سے پیوستہ۔ قرآن کریم سے آپ رحمہ اللہ کو جو محبت تھی اس کا اظہار آپ کے دروس قرآن سے بھی ہوتا ہے اور ترجمۃ القرآن کلاس سے بھی، جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، میں نے ترجمہ قرآن عربی گرامر کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تیار کیا ہے۔ میں نے بھی ترجمہ سیکھنے کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری تعلیم القرآن کلاس میری زندگی کا ماں حاصل ہے، بس ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ رحمہ اللہ نے محبت قرآن سے لبریز ہو کر فرمایا، آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کی خاطر قرآنی دلائل کی تلوار میرے ہاتھ میں تھمائی ہے، اور میں قرآن پر حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ جس طرف سے آئیں، جس بھیس میں آئیں، ان کے مقدر میں شکست اور نامرادی لکھی جا چکی ہے۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ قرآن کریم کی عظمت کے گیت گانے کے جو دن آئے ہیں، آج یہ ذمہ داری مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں میرے سپرد ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک بہت دلکش اور دلگداز پہلو آپ رحمہ اللہ کا عشق رسول ہے۔ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام آپ رحمہ اللہ کی زبان پر آتا تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آواز بھر آ جاتی، اور بمشکل اپنے جذبات پر قابو پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مکمل فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے بارہا جماعت کو حضور اکرم پر درود و سلام بھیجنے کی نصیحت فرمائی۔ 1957 میں آپ وقف جدید انجمن احمدیہ کے سب سے پہلے ناظم مقرر ہوئے اور مسند خلافت پر متمکن ہونے تک فائز رہے۔ 1966 تا 1969 بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ خدمت کی توفیق پائی۔ خلافت ثالثہ کے دور میں آپ لمبا عرصہ ناظم لنگر خانہ، بعد میں نائب افسر جلسہ سالانہ رہے۔ 1979 میں آپ صدر مجلس انصار اللہ مرکزیہ منتخب ہوئے۔ علاوہ ازیں آپ ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن، امیر مقامی رواح اور دیگر اہم عہدوں پر فائز رہے۔ 1974 میں جماعت احمدیہ کا جو وفد قومی اسمبلی میں پیش ہوا اس کے بھی ممبر تھے۔ مکرم انور احمد کہلو صاحب کے والد محترم نے انہیں بتایا کہ تمہاری والدہ اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گہری سہیلیاں تھیں۔ ایک سہ پیر کا ذکر ہے، جب تمہاری والدہ اپنی سہیلی کو ملنے گئیں تو صاحبزادہ طاہر احمد اس وقت تقریباً 3 سال کے تھے۔ اچانک حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کی دستار لا کر اسے ننھے طاہر کے سر پر باندھ دیا اور بولی، طاہر ایک دن خلیفہ بنے گا۔ دراصل اسی صبح حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے خدا تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہے کہ طاہر ایک دن خلیفہ بنے گا۔ مکرمہ احمد الرشید صاحبہ نے قریباً 1940 میں نہایت صاف آواز سنی کہ خلیفۃ المسیح حضرت میاں طاہر احمد صاحب ہوں گے۔ آپ نے یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحریر کیا تو حضور رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا، خلیفہ کی زندگی میں ایسے رویا و کشوف سیگا راز میں رہنے چاہیے اور تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح مکرم ضیاء الدین حمید صاحب کو 1979 میں کشف ہوا کہ چوتھے خلیفہ کے والد بقید حیات نہیں ہوں گے، بھائی نہیں ہوگا اور نہ ہی بیٹا ہوگا۔ پھر القاء ہوا یہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب ہیں۔ اسی طرح مکرم عبد الباری صاحب اور مکرم خوارج احمد صاحب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اپنی پگڑی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو پہنا دی ہے۔ 1957 میں آپ رحمہ اللہ کی شادی حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ کو 4 بیٹیوں سے نوازا۔ آپ ایک مثالی شوہر اور شفیق باپ تھے۔ آپ نے بچیوں کو بہت پیار دیا، انہیں اپنے فارم پر احمد نگر لے جاتے اور پیار ہی پیار میں آپ رحمہ اللہ ان کی تربیت بھی فرماتے۔ رات کو انہیں کہانیاں بھی سناتے جو بالعموم انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہوتی۔ آپ رحمہ اللہ کی بیٹیوں کی بیان کردہ چند متفرق یادیں درج ذیل ہیں۔
پہلی یاد جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک خوبصورت، مہربان اور مسکراتا ہوا وجود ہاتھ میں دفتری کاغذات پکڑے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو دو چھوٹی بچیاں بھاگتی ہوئی جا کے ان سے لپٹ جاتی ہیں۔ ان کو خوب علم ہے کہ یہی شخص اس گھر کی رونق اور تمام خوشیوں کا منبع ہے، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کے آنے سے ہمارے دن کا وہ حصہ شروع ہو جائے گا جو زندگی سے بھرپور ہے۔ ابا ہمارے ساتھ کھیلتے اور دلچسپ باتوں سے ہنساتے بھی، مگر کسی چیز کا ضیاع ہو رہا ہوتا تو انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ ہم اکثر لائٹیں وغیرہ جلتی چھوڑ دیتے یا لاپرواہی کرتے۔ ایک بار ابا جان کراچی گئے کچھ دنوں کے لیے۔ وہاں جا کر ہمیں خط لکھا جو بہت مزیدار اور دلچسپ تھا کہ تم لوگ سارا دن بتیاں جلائے رکھنا اور رات کو بند کر دینا، اسٹور وغیرہ کی خاص طور پر سارا دن گھر روشن رکھنا تاکہ جھینگر وغیرہ کو ادھر ادھر پھرنے میں یا راستے ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ سادگی اور سچی انکساری حضور رحم اللہ کی شخصیت کا خوبصورت اور نمایاں پہلو تھا۔ آپ رحم اللہ ہمیشہ اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے۔ گھر میں کام کرنے والوں کی موجودگی کے باوجود کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا آر نہ سمجھتے تھے۔ خلافت سے پہلے بعض دفعہ اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے۔ خلافت کے بعد مصروفیات کی وجہ سے ایسے کام تو نہیں کرتے تھے، مگر اپنا ناشتہ بیماری شروع ہونے تک خود ہی بنا لیتے تھے۔ حسب ضرورت ہر قسم کا کام کر لیتے تھے، چیزیں بھی مرمت کر لیتے۔ ابا نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جب میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو میں نے ساری رات مزدوری کی ہوئی ہے۔ بہت بھاری سامان مزدوروں کی طرح اپنی کمر پر لاد کر دوسری جگہ منتقل کیا کرتا۔ یہ بھی بتایا کہ بعض دفعہ اتنی محنت کرتا تھا کہ گھر جا کر بخار ہو جاتا، مگر اگلی صبح پھر وہی کام کرنے پہنچ جاتا۔ ابا کی انکساری اس لحاظ سے غیر معمولی تھی کہ آپ نے آنکھ ہی خلیفہ وقت کے گھر کھولی تھی۔ قادیان کا تمام ماحول ان بچوں کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا، اور ایسے ماحول میں غالب امکان تھا کہ اپنی ذات کو برتر سمجھنے کا احساس پیدا ہو جاتا۔ مگر اس کے برعکس میں نے ایسی انکساری کسی اور میں نہیں دیکھی جیسی آپ میں تھی۔ حضور کو ہر شخص کی صلاحیتوں کو ابھارنے اور ان سے استفادہ کرنے اور صحیح رخ پر لانے کا خاص ملکہ حاصل تھا، خواہ وہ شخص کوئی معمولی اور کم فہم بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ابا اپنی ڈاک دیکھنا شروع کرتے تو آپ کے قرب میں بیٹھنے کی خواہش میں مائیں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی اور آپ کے کاغذات کو چھیڑنے لگتی۔ اس پر حضور نے مجھے کہا کہ تم میری پرائیویٹ سیکرٹری بن جاؤ، جس طرح میں بتاؤں میرے کاغذ ترتیب سے لگایا کرو۔ بجائے اس کے کہ مجھے ڈانٹ کر اٹھا دیا جاتا، مجھے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری کہہ کر دل خوش کر دیا، بلکہ احساس ذمہ داری بھی پیدا کر دیا۔ آپ رحمہ اللہ مہمانوں کا بے حد اکرام کرنے والے تھے۔ ہمارے گھر کے دروازے ہر طرح کے لوگوں کے لیے کھلے رہتے۔ مہمانوں کی آمد ابا کے لیے بے حد خوشی کا موجب بنتی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے سارا گھر جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے لیے خالی کر دیا اور خود صحن میں ٹینٹ لگا کر وہاں منتقل ہو گئے۔ بعض دفعہ اگر گھر میں کام کرنے والا موجود نہ ہوتا تو خود ہی ان کے لیے سب انتظام کر لیا کرتے تھے، کھانا بھی خود بنا لیتے تھے۔ ابا کی مہمان نوازی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ امی چھیڑنے کے لیے ابا سے کہتی، مجھے لگتا ہے آپ نے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹاپ پر اپنے آدمی بٹھائے ہوتے ہیں کہ جو ربا پہنچے اس کو پکڑ کر سیدھا آپ کے گھر لے آئے۔ ابا کو اللہ تعالیٰ نے بہت لطیف حصے مزاح سے نوازا تھا۔ مزاح کے رنگ میں بہت خوبصورتی سے نصیحت کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ بہت سی خواتین گھر میں زوردار انداز میں باتیں کر رہی تھیں کہ حضور رحم اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے خواتین میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ سب خواتین بیک وقت بول رہی ہوتی ہیں اور بیک وقت سن بھی رہی ہوتی ہیں اور سمجھ بھی رہی ہوتی ہیں، جبکہ مردوں میں ایک بولتا ہے تو دوسرے سنتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سن کر ہم ہنس پڑیں، اور اس نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ چند دن بحث مباحثہ ذرا طریقے سے کیا جاتا رہا۔ مکرم منظور احمد صحیح صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے 1960 میں ہومیوپیتھی کی مفت ادویہ دینے کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ 1967 میں وقفہ جدید میں باقاعدہ ڈسپنسری قائم ہوئی۔ اس وقت تک تمام اخراجات آپ رحمہ اللہ خود برداشت کرتے تھے۔ ڈسپنسری میں ایک دن ایک بچہ آیا اور کہنے لگا، دوائی نہیں لینی؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، پھر کیا لینا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اور رات کو گرمی ہوتی ہے اور ہمیں مچھر کاٹتا ہے، ہمارے پاس پنکھا نہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے پنکھا خرید کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ جب میں وقفہ جدید میں بطور کارکن آیا اس وقت ہمارا گھر دارالصدر میں ہوتا تھا اور میرے پاس سائیکل نہیں تھی۔
دفتری اوقات کے بعد جب میں پیدل گھر جا رہا ہوتا تو آپ رحمہ اللہ مجھے اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا لیتے تھے اور سائیکل خود چلاتے تھے. میرے اصرار پر بھی سائیکل مجھے نہ چلانے دیتے اور فرماتے کہ پیچھے بیٹھ جائیں. میں عرض کرتا کہ گرمی ہے, پیچھے ہوا نہیں لگتی, تو فرماتے آپ آگے بیٹھ جائیں. حضور رحمہ اللہ کے دور خلافت کی چند تحریکات یہ ہیں: 29 اکتوبر 1982 کو بیوت الحمد منصوبے کا اعلان, 28 جنوری 1983 کو داعی اللہ بننے کی تحریک, 14 مارچ 1986 سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنڈ کا قیام, 3 اپریل 1987 تحریک وقف نو کا آغاز, 1989 جرمنی میں تحریک 100 مساجد, نوجوانوں کو شعبہ صحافت سے منسلک ہونے کی تحریک, 1993 میں عالمی بیعت کا آغاز ہوا, 7 جنوری 1994 الفضل انٹرنیشنل کا اجرا, جنوری 1994 میں MTA انٹرنیشنل کا آغاز, جھوٹ کے خلاف جہاد کی تحریک, 21 فروری 2003 کو مریم شادی فنڈ کا اجرا. حضور رحمہ اللہ کی تصانیف کو مغرب و مشرق کے دانش فروغ نے زبردست خراج تحسین پیش کیا. متعدد کتب کے کئی زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں. چند مطبوعات درج ذیل ہیں: مذہب کے نام پر خون 1962, ورزش کے زینے 1965, احمدیت نے دنیا کو کیا دیا 1968, سوانح فضل عمر جلدوم 1975, رسالہ روا سے تل ابیب تک پر تبصرہ 1976, وصال ابن مریم 1976, سلمان رشدی کی کتاب پر محققانہ تبصرہ 1989, خلیج کا برہان اور نظام جہان نو 1992, ذوق عبادت اور آداب دعا 1993, الہام عقل علم اور سچائی 1998 اور قرآن کریم کا اردو ترجمہ ماہ تشریح 2000. حضور رحمہ اللہ نے صاحبزادہ مرزا غلام قادر شہید کی شہادت پر آپ کی والدہ صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ کے نام ایک خط میں فرمایا: میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے, راضیتم مرضیہ قرار دیتے ہوئے اپنے بندوں اور اپنی جنت میں داخل فرمائے. ہمیشہ دل کی یہی تڑپ رہی ہے, ہمیشہ دل کی یہی تڑپ رہے گی کہ اے کاش میرا انجام اس کی نظر میں نیک ٹھہرے. آمین. مجھ سے بھی تو کبھی کہہ راضیتم مرضیہ, روح بے تاب ہے روحوں کو بلانے والے. 19 اپریل 2003 کو حضور رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. تحسین تیری عمر کہ اس عمر میں تو نے صد خضر کی عمروں سے سوا کام کیا ہے. صداقار ابن سعید.